سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں بے حد عجیب لگیں۔ آخر وہ بولے کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی و نقلی دلائل کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو سیدنا صالح علیہ السلام کی زبانی کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ انہوں یعنی کہ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹکرا دیا اور کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ایک عام آدمی ہے، عام شخص ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود سیدنا صالح علیہ السلام بڑے صبر اور بردباری سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا، کیونکہ یہ قوم مغرور ہو چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہا کہ تم جادو زدہ ہو، یعنی کہ تم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کی تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔